سراجا منيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں ساتھیوں، 1446 ہجری جمادی الاخرى یا جمادی الثانی کا آج پہلا جمعہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں جامع مسجد مدنی چوک نیو ملتان میں موجود ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کی نفسیات، انسانوں کی فطرت کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ انسان کو کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، معلومات کی ضرورت ہے، نمونے کی بھی ضرورت ہے، کسی ایسی آئیڈیل شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو اس جیسی ترقی میں، اس جیسی زندگی میں انسان اپنے آپ کو ڈال سکے. چنانچہ ابتدا ہی سے ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کامیابی اور انسانوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جہاں علم دیا اور مضبوط علم دیا، وہی اللہ نے
انسانوں کو ماڈل کے لیے ایسے افراد، ایسی شخصیات انسانوں کے لیے متعین کر دی، انسانوں کی رہنمائی کر دی کہ یہ شخصیت ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے سانچہ ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ تمہارے لیے نشان منزل ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات یہ انسانیت کے لیے جہاں رہبر تھے، رہنما تھے، معلم تھے، استاد تھے، داعی تھے، یہ لوگ، یہ انبیاء، یہ رسل، یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، جہاں انسانیت کے لیے انہیں اللہ نے روشنی کا ذریعہ بنایا، علم کا ذریعہ بنایا، سکھانے کا اور سیکھنے کا ذریعہ بنایا، جہاں انہیں معلم بنایا، وہیں پر ان شخصیات کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دیا، اس طرح سے ان کی تربیت کی، اس انداز سے ان کی زندگی کو سنوارا کہ انہیں انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، ماڈل بنا دیا، ان کو اسوہ حسنہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہے، اپنی امت کے لیے مینار نور ہے، نشان منزل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے روشنی حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم سیکھیں، اللہ کے احکامات کو معلوم کریں۔ وہی ہمارے لیے یہ حکم دیے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو دیکھیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کو ہم دیکھیں، اور پھر ان کی چال اور ڈھال کو، ان کے انداز اور ان کی رفتار کو اور ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے آپ کو ان کے آئینے میں دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو سنواریں۔ اس لیے اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے واضح کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو اور اس زندگی کو دیکھ کر اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو مزین کرو۔ یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ پہلی صف کے اندر میرے قریب تم میں وہ لوگ کھڑے ہو اولو الاحلام والنہی، جنہیں اللہ نے عقل اور سمجھداری کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر وہ مجھے دیکھیں میں کس طرح نماز ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے دیکھو کہ میں نماز کس طرح سے پڑھتا ہوں، پھر تم بھی اسی طرح سے نماز ادا کرو۔ آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، وضو کیسے بنانا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ کو بہت کم ایسی احادیث ملے گی کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر سمجھایا یا بتایا ہو یا طریقہ لکھوایا ہو کہ جی نماز اس طرح شروع کرو، پہلے اللہ اکبر کہو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو،
کرو، پھر اس طرح کرو. یہ زبانی بتانے والی چیز بہت کم ہے. اور آپ جب احادیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے جب پہلی تکبیر کہی تو ہاتھ اس طرح سے اٹھایا، ہاتھ اس طرح سے باندھا، آپ کی زبان اس طرح حرکت کر رہی تھی، آپ فلاں قرت کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا اور پھر امت کو بتلایا کہ نبی یوں کرتا ہے، تم بھی اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈال لو. اس لیے تو قرآن کی ابتدا میں ہماری رہنمائی کر دی گئی. اللہ سے دعا مانگو جی. کیا دعا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کون سا ہے؟ کون سا راستہ ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس راستے پر وہ لوگ چلے ہیں جن لوگوں پر رب کا انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اب ہم نے وہ راستہ ڈھونڈنا ہے، اس راستے پر نہیں چلنا کہ جی ہم نے آج کل بڑا ایک زمانہ آ گیا ہے نا انفرادیت کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے کہ یہ کام کسی اور نے نہ کیا، ہم وہ کریں گے جو صرف ہم نے کیا تاکہ ہماری انفرادیت رہے. ہمیں بتلایا گیا اگرچہ لوگ اس کو ایک طرح سے گالی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ جی رجعت پسند ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ جی 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو، ہمارے لیے یہی مشعل نور ہے، ہمارے لیے یہی روشنی ہے، ہماری ہدایت کا سامان اللہ کی یہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے اللہ نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی تھی. اور ہمارا سب کچھ اسی سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ہم نے ان شخصیات کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو منعم علیہم لوگ ہیں جن پر رب کا انعام ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جن پر رب کے انعامات ہوئے، اگر ہم اس کی فہرست بنانا چاہیں تو اس میں پہلا نمبر اور سر فہرست جن شخصیات کا نام ہے یہ اللہ کے نبی، پیغمبر ہے، رسول ہے. نبیوں اور رسولوں کے بعد اس فہرست میں سب سے اونچا نام، نبیوں کے بعد سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسے کنگالیں، تاریخ انسانی کی روشنی میں اسے دیکھنا چاہیں اور اس پر تحقیق کریں تو یہ تحقیق یہی تک پہنچتی ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ انسانیت میں جس شخصیت کا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ صدیق اکبر، یہ ابو بکر صدیق، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ابتدا سے نبی کا ساتھ دیا، نبی کے ساتھ رہا، جدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ اگر کسی مرحلے پر جدا ہونے کا موقع بھی آیا تو اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہوئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم آ گیا کہ اسے جدا نہیں ہونے دیں. اب سارے جانتے جب مکہ مکرمہ میں مسلمان انتہائی مشکل حالات میں وقت گزار رہے تھے، اس طرح کی کیفیات تھی
کہ کوئی وہاں پر اس حرم میں کہ جس حرم کی تعمیر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کی گئی، اس کعبۃ اللہ میں جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو لا بسایا تھا، اللہ کی تکبیر کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت و بڑائی کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ذرا جائیے نا وہ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لا کر اس صحرا کے اندر آباد کر رہے ہیں، جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر سبزہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی جاندار موجود نہیں ہے، اور وہاں اپنی بیوی اور بیٹے اور بچے کو بٹھاتے ہوئے رب کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی، میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہاں پر اس لیے آباد کیا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم ہو، تاکہ تیرے نام کی صدائیں دنیا میں بلند ہو۔ وہاں پر شرک شروع ہو گیا، اسی ابراہیم کی اولاد نے شرک شروع کر دیا، بت بنا لیے۔ یہ حضرت ابراہیم، یہ قریش مکہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن یاد رکھیے اولاد اگر بگڑ جائے تو اس کا الزام اور اس کا قصور والدین پر کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تو رب کا قانون ہے، اللہ نے مثال دے کے سمجھایا نا کہ اللہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے روحانی طور پر بھی، کچھ مردہ ہوتے ہیں ان سے زندہ پیدا ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں جس حالت میں ہوتی ہیں وہ روحانی طور پر موت کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے قانون دے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، من بطأ به عمل لم یسرع نسبہ، جس کے اعمال اسے پیچھے کر دیں، سست رفتار کر دیں، اس کا نسب اور اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا تھا ان کے بیٹے کے حوالے سے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، لوگ یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، سدا بیٹا ہے، اعلان کرایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے خاندان میں سے، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہی یہ بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، ان پر لعنت کی گئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بنی اسرائیل آل ابراہیم میں سے، مکہ کے مشرکین آل ابراہیم میں سے ہیں ظاہری طور پر، حقیقت یہ ہے کہ ان پر درود نہیں جاتا، ان پر رب کی رحمتیں نہیں ہوتی، ان پر رب کی لعنتیں برستی ہیں۔ رب کا قانون ہے، بھلے جسمانی طور پر کوئی کسی کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، خاندانی اعتبار سے کتنا اونچا خاندان کیوں نہ ہو، لیکن جب ایمان ٹھیک نہیں ہے، جب اعمال بگڑ گئے، جب اخلاق بگڑ گئے، تو یہ اس خاندان کا فرد نہیں رہا، اب یہ آل ابراہیم میں سے نہیں رہے۔
اب یہ آل محمد میں سے نہیں رہے. رب کا قانون ہے، سب کو شامل نہیں کیا جا سکتا. خیر بات کہیں اور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں پر رب کا انعام ہوا ہے، انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. نبی کے ساتھ ہے. ہر موقع پر مکہ میں ایک وقت آیا، حالات مشکل ہو گئے، صدیق ہجرت کرنا چاہتے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں. ایسے حالات پیش آئے کہ صدیق کو ہجرت نہیں کرنے دی گئی، واپس آ گئے. تفصیل کا وقت نہیں. ایک بار پھر ایسا ہوا، آقا اجازت دیجیے میں مکہ چھوڑنا چاہتا ہوں. فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا بھی شاید کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے. پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا چاہتے، رب کی طرف سے اجازت ملتی ہے، حکم آتا ہے. صحیح بخاری میں سید عائشہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت جب عام طور پر رسول اللہ ہمارے گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، ایک دفعہ رسول اللہ دوپہر میں گرمی کے وقت یوں تشریف لائے کہ آپ نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہوا اور آئے، اور آ کر ابو بکر صدیق کو اطلاع دی کہ اجازت مل گئی ہے. تو ابو بکر کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ نکلا صحبت یا رسول اللہ. آقا آپ ہجرت کر رہے ہیں تو میری بھی دل کی یہ آرزو ہے کہ ہجرت آپ اکیلے نہ کریں، ہجرت میں آپ کی صحبت اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. رسول اللہ نے تصدیق کی کہ واقعی تم میرے ساتھ ہوگے. تیاری شروع کر دی، سفر ہوا، اور پھر یوں نبی کے ساتھ رہے کہ صرف ایک سفر میں نہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے صدیق کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا. جا کر دیکھیے آج بھی جو بھی نبی کے روضہ انور پہ جا کر آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو وہ آقا کے ساتھ صدیق کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہے. اللہ نے کہہ دیا نا، اللہ نے کہہ دیا نا قرآن میں، دیکھو رب فرما رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. غار میں تھے اور نبی اپنے صاحب کو ہاں یہ رب نے لفظ استعمال کیا ہے. صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، ساتھ چلنے والا، شریک جو بالکل قریب ہو. یہ صدیق وہ ہے جو نبی کا صاحب ہے، نبی کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے آقا فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہم اکٹھے قبروں سے نکالے جائیں گے. یہ صدیق رول ماڈل ہے. وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. جب صدیق کو خلافت دی گئی، نبی کی مسند پر بٹھایا امت نے ابو بکر صدیق کو، اور پوری امت نے اس کو تسلیم کیا. تو صدیق نے جو خطبہ دیا، آج کے سیاسی حالات میں اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمارے لیے بڑی چیز، اس میں بڑی رہنمائی. کہتے ہیں ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے حکومت دی گئی، میں اپنے آپ کو تم سے اچھا اور بہتر نہیں سمجھتا، لیکن اتنی بات ہے. پہلا خطاب ہوتا ہے نا، پالیسی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جسے، ان احسنت فاعینونی، دیکھو تم میرے حالات میں دیکھنا، اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو تم میری مدد کرنا، وان اسأت فقومونی، اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم میری اصلاح کرنا. الصدق امانہ والکذب خیانہ، حکمران کے ذمے سچ بولنا ہوتا ہے، سچائی امانت، جھوٹ خیانت ہے. پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کا حق دبایا گیا ہے تو وہ کمزور نہیں، میری نظر میں بڑا طاقتور ہے، میں اسے اس تک حق پہنچاؤں گا. اگر کوئی
کسی کا حق چھینتا ہے، کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، میری نظر میں کمزور ہے، میں اس سے حق چھین کر غریب کو دوں گا۔ اور اعلان کیا اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے ذلت مسلط ہو جائے گی، تمہارے اندر فواحش اور بے حیائی کے کام پھیلیں گے، رب تمہیں وباؤں میں مبتلا کر دے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اتفاق سے میں ملتان ہی میں تھا، آپ سب حضرات سے درخواست بھی ہے، والدہ محترمہ علیل ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اسی وجہ سے ہمارا جو ماہانہ درس تھا وہ نہیں ہو پایا۔ تو ابھی آج بھی ہسپتال ہی میں تھا، قریب ہی میں، تو حضرت ہمارے بہت ہی محترم اور مختوم حضرت مولانا قاری عبدالجبار صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمر میں برکت نصیب فرمائے، بات ہوئی، حکم فرمایا، حاضری ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ www.darsequran.com